الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بھائی ہیں مقصود احمد، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا اور ذکر و اذکار کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ سوال مردوں کے لیے بھی ہے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی یہ سوال خصوصی طور پر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے مسئلے کے لیے میں وضاحت کروں گا کہ کس کے لیے کیسا کیا حکم ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو مرد کا ایک نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لینا یہ ضروری ہے، کیونکہ مرد کے لیے تو کوئی ایسا وقت آتا نہیں ہے کہ اس میں وہ ناپاک ہی رہے گا، جیسے کہ عورتوں کا پیریڈ ہوتا ہے کہ عورتوں کو عمومی طور پر 3 4 دن 5 دن 6 دن یا اسی طریقے سے 10 دن تک کسی بہن کو پیریڈز آتے ہیں، تو ان کی مجبوری کی حالت ہوتی ہے کہ اس میں وہ نہانا بھی چاہیں، غسل بھی کرنا چاہیں تو نہا کر بھی اور غسل کر کے بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی مرد ناپاک ہو جائے تو مرد کا ناپاک رہنا ہی یہ جائز نہیں ہے۔ ایک وقت نماز کا جو وقت آتا ہے، ایک وقت کا نماز ختم ہونے سے پہلے اس مرد کو نہا لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایک نماز کا وقت نکل جانے کے بعد نہاتا ہے تو چونکہ اس کی وہ نماز فوت ہو گئی، اس کی وہ نماز قضا ہو گئی، اس بنیاد پر وہ مرد گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے جو ماہواری کے ایام میں چل رہی ہے، جس کو پیریڈز اور حیض بھی کہا جاتا ہے، جس کو جتنا دن آتا ہے اتنے دن کے بعد اس عورت کو نہا لینا ضروری ہے۔ اب رہا ناپاکی کی حالت میں درود پاک پڑھنا اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرنا وغیرہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو جان لیں کہ ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار کرنا اور اسی طریقے سے درود پڑھنا یہ مرد کے لیے بھی جائز ہے اور عورت کے لیے بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ پاک ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں بھی درود پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو اس پر ثواب ملے گا۔ ذکر و اذکار کرنا یہ جائز تو ہے، لیکن چونکہ مردوں کو ناپاک ویسے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد ناپاک ہے تو میں نے بتایا کہ ایک نماز کا وقت نکلنے سے پہلے وہ پاکی کر لے۔ البتہ عورتیں چونکہ وہ اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر وہ درود پاک پڑھنا چاہتی ہیں، ذکر و اذکار وغیرہ کرنا چاہتی ہیں تو یہ کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو کون سے کام کرنا ان حالات میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں منع ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس مسئلے کو اور ویڈیوز کو سنتی ہیں تو وہ بھی اپنے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ عورتوں کو حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں سے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر مسجد میں بھی جانا اور ہم بستری کرنا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہماری بہنوں کو جائز نہیں ہے۔ ایک بار اور سن لیں کہ عورتوں کو حیض و نفاس کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کون سے کام ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اسی طریقے سے نہ تو قرآن کو پڑھ سکتی ہے نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کر سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔